الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ در حقیقت مختلف صفات رکھنے والا ہوتا ہے، اور ان میں ایک خوبی اس کی شخصیت اور اس کی ذات میں یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ شہادت کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول نے پھر نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی اقامت کا، نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا۔ در حقیقت نماز کا پڑھنا یہ نماز کے قائم کرنے کی طرف ہی ایک قدم ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس کی تمام شرائط، حدود اور حقوق کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے، تو یہ در حقیقت اقامت کہلاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اقام الامر، کہ اس نے معاملے کو، کام کو اس نے درست حالت میں رکھا، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں کہی، کوئی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوا، تو یہ در حقیقت اقامت اس کو کہتے ہیں، اقام الامر۔ قرآن مجید آپ پورا پڑھیے، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا جہاں ذکر کیا پڑھنے کے حوالے سے، تو وہاں پہ اقیم الصلاۃ یہ فرمایا گیا، اور ایمان والوں کی جو خوبی بیان کی گئی یا ان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی، اس میں پھر والمقیمی الصلاۃ کے الفاظ آتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرنے والے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے ہم سے، وہ نماز کے قیام کا ہے۔ پڑھنا تو خود اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اقامت میں نماز کا پڑھنا شامل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز جو شخص پڑھ رہا ہو وہ نماز قائم بھی کر رہا ہو۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اقامت جو ہے اس کو مدح اور ترغیب کے لیے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، یعنی مدح سے مراد یہ ہے کہ یہ تعریفی کام ہے، پسندیدہ کام ہے جو اللہ نے اقامت الصلاۃ سے منسوب کر کے بیان کیا، اور ترغیب بھی دلوائی قرآن پاک میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی طرف ہمیں رغبت دلائی۔ لیکن جو مصلی ہے، مصلین، قرآن پاک میں یہ ذم کے لیے استعمال ہوا، یعنی ذم سے مراد یہ ہے کہ ناپسند کیا گیا اسے، یعنی جسے ہم ذم کا مطلب مذمت یا بد تعریفی جسے ہم کہتے ہیں، تو گویا کہ قرآن کا مطالبہ صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے،
بلکہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے نماز کے حقوق کو بھی بیان کیا، شرائط کو بھی بیان کیا، حدود کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی یہ اقامت الصلاۃ تب بنے گی کہ جب نماز کے حقوق اور شرائط کو اور نماز کی حدود کو ہم سمجھ کر اور ان کو ہم بجا لائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ جسمانی طہارت ہے کہ جب نماز کو ادا کرنے والا نماز کو ادا کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے طہارت کا اہتمام کرے گا۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ یعنی ایک تو فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں تو فرمایا کہ جو انسان کو حدث اصغر ہوتا ہے، یعنی چھوٹی ناپاکی کہ جس میں انسان کو وضو کی ضرورت ہے، تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے بیان کر دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور فرمایا کہ ٹخنوں سمیت تم اپنے پاؤں کو دھویا کرو، یا ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھویا کرو۔ تو یہاں پر الی الکعبین کے الفاظ ہیں، فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اب یہ یہاں پر بیان ہوا، یعنی یہ کون سی پلیدی ہے، یہ کون سا حدث ہے یا یہ کون سی نجاست ہے، یہ کہہ لیجئے، یا ناپاکی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، فقہا نے کہا کہ یہ چھوٹی ناپاکی ہے، اس میں انسان کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر فرمایا کہ بھئی تمہیں طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اب جنبی ہونا یعنی کہ جو انسان کو جسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان کو غسل کی اور نہانے کی حاجت ہے، تو وہ بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ یعنی جب یہ حالت ہو تو پھر بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اور جب وضو نہ ہو انسان کا تو پھر بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ بات قرآن پاک نے بیان کی ہے، دوسرا اللہ پاک نے یہ بھی بیان کیا کہ نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کیا جانا چاہیے، اوقات مقررہ میں، اور اوقات مقررہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی فجر کی نماز ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان کا ایک وقت مقرر ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نماز پر دوام کو اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی قرآن پاک نے کہا کہ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی کہ یہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی نماز ادا کر لی، کسی نماز کو چھوڑ دیا، کبھی شروع کر لی اور کبھی چھوڑ دیا نماز کو، نہیں، دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ نماز کی محافظت ہے، حافظوا علی الصلوات، کہ نماز کی محافظت، نماز کی نگرانی، یعنی اس طریقے سے کہ بھئی نماز سے غافل نہیں ہونا، جب نماز کا وقت ہے تو نماز کو ادا کرنا ہے، یعنی ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے، وہ جنگ ہے، وہ امن ہے، وہ خوشحالی ہے، وہ تنگ دستی ہے، کوئی بھی حال ہے، یہ ہے نماز کی محافظت۔ اور پھر یہ کہ نماز کی حقیقت کا علم ہونا، کہ یہ نماز کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ جن کو نماز کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا ان کے لیے پھر قرآن نے کہا کہ یہ مصلی ہیں، فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے مصلین کے لیے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، نہیں جانتے کہ وہ نماز کیوں ادا کرتے ہیں۔ وہ غافل کیسے ہیں وہ میں آگے جا کر اس کی وضاحت کروں گا۔
اور پھر یہ کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ نماز کو ریاکاری سے پاک کرو، الذین هم یراؤون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نماز کی شرائط کہہ لیجئے، نماز کی حدود کہہ لیجئے، یا نماز کے حقوق کہہ لیجئے، کہ وہ یہ کہ ریاکاری سے نماز کو پاک رکھنا ہے۔ یعنی نماز پڑھنی ہے تو صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھنی، دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنی۔ اور پھر یہ کہ نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی۔ قرآن پاک نے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور پھر يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اب یہ سستی نہ کرنا، یہ ایمان والوں کو بتا دیا کہ نماز میں سستی کرنے والے رسول اللہ کے زمانے میں یہ منافق لوگ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایمان دل میں نہیں اترا، راسخ نہیں ہوا، تو اس لیے نماز ان کے لیے بوجھ بن جاتی تھی کہ یہ کیا ہے کہ بھئی اب وضو کرو، پھر مسلمانوں کو دکھاؤ، اور پھر اٹھ کر پھر آ کر پھر مسجد میں نبوی میں کھڑے ہو کر پھر نماز بھی پڑھو۔ تو ان کو یہ نماز بڑی بھاری لگتی تھی، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ بھئی کہ صبر اور صلاۃ یہ بھاری ہے، لیکن خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے بیان کیا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بھی انسان کو بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی خشوع سے مراد عاجزی اور دل کی عجز و انکساری کی کیفیت کے ساتھ باطن کی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ اب یہ نماز کے حقوق اور نماز کی یہ شرائط اور یہ حدود ہیں کہ جن کو یہاں پر قرآن کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو، تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے، یعنی اس سے مراد ہرگز کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ جسے ہمارے ہاں کئی مفکرین بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت نماز یہ بنیاد ہے، اصل ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اختیار کیا جائے تو اس سے انسان کی پوری زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ نماز تبدیلی کا ایک ذریعہ بنتا ہے معاشرے میں، اور انسان کا کردار اور اخلاق وہ نماز کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی جب لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں خشوع نہیں ہوتا تو وہ کیسے پیدا کریں؟ نماز کا جو خشوع ہے وہ در حقیقت آپ کی اس زندگی کا عکس ہوتا ہے کہ جو آپ نماز سے باہر گزارتے ہیں۔ یعنی نماز سے باہر اگر آپ اپنے معاملات میں خشوع خضوع کا رویہ اختیار کرتے ہیں، خشیت ایزدی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں اور تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا اظہار پھر نماز میں خشوع کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز سے باہر کی زندگی تو کلی طور پر خشوع خضوع کے خلاف گزاریں، خشیت الہی کے خلاف گزاریں، تقویٰ کے خلاف گزاریں، خوف خدا کے خلاف گزاریں، آپ اطاعت و انقیاد کے خلاف گزاریں، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اب نماز میں جب میں کھڑا ہوں تو پھر مجھے خشوع خضوع نصیب ہو جائے، تو وہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ تو پھر نماز کا معاملہ بھی تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے منافقین کی صورتحال تھی کہ وہ کھڑے تو ہوتے تھے لیکن دل نہیں چاہتا تھا ان کا، اور پھر سستی سے کھڑے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ کسی عمل پر انسان کا آمادہ ہونا اور انسان میں احساس کا، جذبے کا پیدا ہونا یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ مسلسل ایک عمل ہوتا ہے کہ جس سے انسان جب نماز میں آتا ہے تو پھر اس کو وہ خشوع، وہ خضوع،
وہ خشیت وہ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے معاملات ہم خدا خوفی کے بغیر طے کریں، اور اپنی ساری زندگی وہ تجارت، کاروبار، سیاست، معاشرت، معیشت، ہر طرح زندگی کے پہلو ان میں ہم اسلام کو، دین کو، خدا کو، ہر چیز کو اگنور کر دیں۔ لیکن ہاں، جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو پھر ہمیں خشوع خضوع نصیب ہو، تو وہ خشوع خضوع پھر کہاں سے نصیب ہوگا؟ یعنی دکان پر بیٹھنے والا اگر ایک دکاندار اگر ایمانداری کے ساتھ تولتا نہیں ہے اور اپنے گاہک کو سودا نہیں دیتا، یا وہ ایک مصنوعی مہنگائی کے ذریعے سے دولت کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور اس کو پتہ ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں مسجد میں جب آؤں تو کھڑا ہوں تو مجھ پر خشیت طاری ہو جائے، خشوع خضوع طاری ہو جائے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، روؤں، تو وہ کہاں سے نصیب ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ نماز میں خشوع اسی کو نصیب ہوگا کہ جو نماز سے باہر کی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں اس کی مشیت کے مطابق گزارے گا اور اس کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے، نماز در حقیقت ایسی عبادت ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو سر انجام دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، اور امت کو بھی اسی بات کی تعلیم تھی۔ قرآن پاک دیکھیے، اس میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی حضرت اسماعیل کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو لہٰذا نماز ایسی عبادت ہے کہ جو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز کو پڑھا، ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو دین عطا فرمایا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا، اور یہ وہی دین ہے کہ جو نوح کو دیا گیا، جو موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، ابراہیم کو دیا گیا، تمام پیغمبروں کو یہ دین دیا گیا، اور اسی دین میں نماز بھی ہے۔ اور یہ نماز مشرکین میں بھی تھی، لیکن انہوں نے نماز کی جو شکل تھی، حیت تھی، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور ان لوگوں کی نماز کیا تھی خانہ کعبہ کے پاس، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تالی بجانا اور سیٹی بجانا، یہ انہوں نے یہ نماز اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور فرمایا کہ جو کفر یہ لوگ کرتے تھے یا کرتے ہیں، ان کو آپ عذاب چکھنے کی ان کو آپ یہ خبر دے دیجئے کہ یہ عذاب کو، خدا کے عذاب کو یہ چکھیں گے کہ جو لوگ بیت اللہ میں اس طریقے سے عبادت کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی یہ عبادت، نماز اور صلاۃ، اس کی شکل ان لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر قوم یہود کو آپ دیکھ لیجئے تو ان میں وضو کی ایک صورت موجود ہے، نماز کی بھی ایک صورت موجود ہے، اسی طرح عبادت کا ایک تصور مسیحیت میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے مشرکین کے جو حضرت اسماعیل کے اولاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے نماز کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ تالی بجانا اور سیٹی بجانا، ان لوگوں نے یہ جو انداز ہے یہ انہوں نے اختیار کیا اور اس کو نماز کا نام دیا۔ اور نماز کا سب سے بڑا جو جز ہے، جو رکن ہے، جو اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے سجدہ۔ اور یہ سجدہ کہ جو انسان ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی الفاظ اپنی دیگر مخلوق کے لیے بھی
قرآن پاک میں استعمال کیے. جیسے ہم سورۃ الرحمن میں دیکھتے ہیں کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ یہ جو نجم ہے، اب یہاں پر نجم سے مراد یعنی ایک تو ستارے ہوتے ہیں، دوسرے یہ جو گرینری ہوتی ہے، یہ جو نباتات ہوتے ہیں، یہ بھی نجم سے مراد یہ نباتات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آگے شجر کا ذکر آ گیا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ. اب یہ عجیب سی بات رکھتی ہے کہ ستارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو درخت کے ساتھ یعنی نجم سے مراد پھر نباتات. بعد مفسرین نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ یہ نباتات اور درخت جو ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں. اب یہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ در حقیقت اطاعت کرتے ہیں، یعنی کمال اطاعت اور کمال خضوع، کمال انقیاد، کمال فرما برداری اس کا اظہار سجدے میں ہوتا ہے. اور یعنی جو سجدہ ہم کرتے ہیں، یعنی اس کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ پیشانی اپنی زمین پر رکھتے ہیں، شریعت میں تو اسی کو سجدہ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی در حقیقت ایک اظہار یا مظہر آپ اس کو کہہ لیجئے اللہ کی اطاعت کا. یعنی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کلی طور پر کمال کے ساتھ میں اطاعت اور انقیاد کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں اسی طریقے سے تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. قرآن پاک نے صبر کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا. یہ ہم نے جب صبر پر بات کی تھی تو وہاں پر اس پر میں نے بات بیان کی تھی کہ صبر اور صلاۃ، صبر کو اور ساتھ صلاۃ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد لو صبر سے اور صلاۃ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کیا سنت تھی، اس پر ابھی ہم آخر میں پڑھیں گے حدیثیں. رسول اللہ کا اسوہ یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مہم یا کوئی مسئلہ، کوئی مشکل جب بھی کوئی پیش آتی تو رسول اللہ نماز کی جانب رجوع کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ آپ کا طریقہ ہے. یعنی جب انسان کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی دکھ میں ہو، تو پھر نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کی قربت، اللہ سے تعلق اور اللہ کی جناب میں حاضری اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کا موجود ہونا اور اللہ کے قرب میں اور تقرب میں ہونا، یہ انسان کے لیے سکون، اطمینان اور تسکین کا باعث بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی مسئلہ، کوئی مشکل یا کوئی مہم پیش آتی تو رسول اللہ سب سے پہلے پھر نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے، یعنی جیسے قرآن نے کہا کہ صبر اور صلاۃ سے مدد لو. اب صبر سے مراد میں نے یہ پہلے بیان کیا کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو کر اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے دکھی ہو کر، بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ایک جو مقصد انسان اپنی زندگی میں طے کرے یا طے کرتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے جو خاموشی کے ساتھ سٹرگل کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، در حقیقت اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صبر ہے. اور ہم نے یہ خیال کر لیا کہ بالکل ہی بس انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ، جیسے اقبال نے کہا، تو یہ جو حالت اور کیفیت ہے یہ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، جس سے اسلام ویسے بھی منع کرتا ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کا راستہ نہیں. تو یہ صبر ہے کہ انسان اپنی منزل کی طرف اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے. بے شک اس کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور وہ کس کی زندگی میں نہیں آتی. آپ ہر شخص کی زندگی میں مشکلات، مصائب، آلام، مسائل، یہ سب کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کوئی آئیڈیل نہیں بنائی. یہ دنیا اس طرح کی ہے کہ اس میں آزمائش اور امتحان ہے، اس میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، خوشحالی بھی ہے، بدحالی بھی ہے، فراخی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، اس میں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے انسان کے. یہی در حقیقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جانی چاہیے. اس لیے جیسے میں نے کل یا پرسوں یہ بات کہی تھی کہ لوگ آئیڈیل وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئیڈیل وقت ملے گا تو پھر ہم کچھ کام کریں گے، تو وہ آئیڈیل جو ٹائم ہے وہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا.
تو اس لیے جو وقت بھی ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو یہ صبر ہے کہ انسان سٹرگل اپنی جاری رکھے خاموشی کے ساتھ، اور جو ہرڈلز، رکاوٹیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں ان کو دور کرتا چلا جائے، اور وقت آتا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے کہ انسان اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک ضرور پہنچتا ہے۔ اب قرآن پاک نے نماز کی جو غرض اور غایت ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے خاص طور پر۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہا کہ تلاوت کیجیے اس کی جو کتاب سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو آپ قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے کس سے؟ فحشاء سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، بد اخلاقیوں سے نماز انسان کو روکتے والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی یاد ہے۔ یعنی یہ نماز اس لیے سب سے بڑا ذکر ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم باتیں بناتے ہو۔ اب یہاں پہ جو یہ بات بیان ہوئی نا کہ نماز فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا یہ جو عمل ہم ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سبب بن جاتی ہے ان چیزوں سے باز رکھنے کا۔ یعنی اللہ نے نماز کو ایک ذریعہ، ایک سبب، ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے بے حیائی سے اور برے کاموں سے انسان رک جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یعنی بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے کا سبب یہ نماز اس کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت منسوب کی جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک نوجوان تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن اس میں دو برائیاں موجود تھیں۔ یعنی ایک چوری کی عادت تھی، دوسری بے حیائی کی عادت تھی۔ یہ دو عادتیں اس کے اندر تھیں، اور آ کر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن یہ بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے اور یہ چوری بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو، اس کی نماز جو ہے یہ اس کو ان کاموں سے روک دے گی۔ اور پھر کچھ ہی وقت گزرا تو وہ شخص بے حیائی سے اور برے کاموں سے وہ باز آ گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے اور ان برے کاموں سے اس کو روک دے گی؟ تو یہ نماز سبب بن جاتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکنے کا۔ واضح بات ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت آئے گا تو 5 وقت آنے سے کچھ تو حیا انسان کے اندر پیدا ہوگی، کچھ تو شرم پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں تو میں ان کاموں سے باز ہی آ جاؤں کہ جو برے کام ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ نماز کے حقوق میں سے اور نماز کی شرائط میں یہ شامل ہے، تو پھر بندے کو نماز پڑھتے ہوئے اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کی نماز میں کیا ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے باز نہیں آ رہا۔ ادھر نماز بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف برے کام بھی کرتا ہے، تو اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اب نماز کا جو مرتبہ اور مقام ہے، آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ نماز کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جب نماز کا اختتام کرتے ہیں تو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی نماز کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، آغاز بھی اللہ کے نام سے اور نماز کا اختتام بھی اللہ کے نام سے۔ اب نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے بزرگوں کے پاس کوئی آیا تو اس نے کہا جی میں اللہ کو یاد تو کرتا ہوں لیکن مجھے وہ توجہ حاصل نہیں ہوتی،
تو بزرگوں نے فرمایا کہ آپ ذکر جاری رکھیں، اللہ کو یاد کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو توجہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر کے چھوڑنے سے تو پھر تو حاضری یا توجہ بالکل نصیب نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان ذکر کو جاری رکھے تو امکان رہتا ہے کہ انسان کو توجہ بھی حاصل ہو جائے۔ یہی معاملہ نماز کے ساتھ ہے کہ نماز انسان کو ہر صورت میں پڑھنی چاہیے۔ ایک تو انسان پر فرض اور لازم ہے مسلمان پر، اور پھر یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہے، کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کسی گناہ کا عادی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اور اس کی اقامت اور اس کی عادت سے اللہ اس کو اس گناہ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یعنی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس بات کو بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک شخص کا تذکرہ ہوا آپ کے سامنے کہ فلاں شخص بہت نمازیں پڑھا کرتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز اس کو فائدہ دیتی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا مَنْ أَطَاعَهَا۔ فرمایا کہ نماز صرف اس کو فائدہ دیتی ہے جو نماز کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ایک مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوتاہی، نقص، کمی، کوئی گناہ کوئی انسان سے ہوتا ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ڈھٹائی اور یہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھنا، یہ انسان کے لیے نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ ہر پہلو سے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مَن لَّمْ تَأْمُرْهُ صَلَاةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَهُ عَنِ الْمُنكَرِ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدَهُ، کہ نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے جس کی نماز حکم نہ دیتی ہو، تو ایسی نماز نے خدا سے اس کی دوری کو اور بڑھا دیا۔ یعنی ایسی نماز پھر دوری کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اس پورے تصور میں، پس منظر میں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، یہ سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اگلے قدم کو بہتری کی طرف بڑھاتا چلا جائے، اور اس سوچ پر اپنے آپ کو لائے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بہا من اللہ الا بعدا، جس نے نماز پڑھی مگر اس نماز نے بد اخلاقی اور برائی سے اس کو باز نہ رکھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، کہ وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جس نماز نے اس کو فحشاء سے اور منکر سے نہیں روکا۔ اب یہ جو فحشاء کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایک مطلب بخل بھی ہوتا ہے، کنجوسی بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے سورۃ البقرہ میں یہ کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان ڈراتا ہے فقر سے کہ بھئی غریب ہو جاؤ گے، مال کو خرچ نہ کرو، اور وہ مشورہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے فحشاء کا، کنجوسی کا، بخل کا۔ یعنی ایک طرف کہتا ہے خرچ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، تنگ دست ہو جاؤ گے، دوسری طرف بخل کی تعلیم دیتا ہے۔ تو فحشاء کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ کنجوسی کرنا اور مال کو خرچ نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے اور کنجوسی اور بخل سے نہیں روکتی، تو پھر اس نماز سے خدا کا قرب نہیں نصیب ہوگا، بلکہ جس قرب پر اور جس مقام پر اور جس جگہ تم موجود ہو اس سے بھی مزید تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو لہٰذا نمازی کو اپنے نماز کا اور اپنی ذات کا احتساب کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، خاص طور پر رمضان کے دنوں میں، کہ اس میں نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تراویح ہے، تہجد ہے، یا تراویح ہی تہجد میں ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت میں، نوافل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں بھی تبدیلی ہمارے اندر رونما نہیں ہوتی، بحیثیت کاروباری کے، تاجر کے، یا اپنی ویسی عملی زندگی میں
یا پھر یہ ہے کہ جیسے رمضان گزر گیا تو رمضان کے جانے کے بعد ساری صورتحال بالکل بدل گئی، بلکہ رمضان کا جانا تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، رمضان ابھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ابھی جانے کا وقت قریب ہوتا ہے، وہیں سے اس بات کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو ایسے لگتا ہے کہ رمضان میں جو ہم نے کیا، جو سیکھا، وہ بالکل وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی چیز پانی پر تیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اس کے بعد نماز کا جو مقصد ہے وہ بھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی مقصد سے مراد یہ کہ نماز کا جوہر کیا ہے، نماز کا خلاصہ کیا ہے، جسٹ کیا ہے، ایسنس کیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، بتایا کہ بھئی وہ نماز کو قائم کرتے تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام عمل صالح کرتے تھے، نماز کو قائم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کی خرابی کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ اب وہ دو خرابیاں ہیں جو بیان کی ہیں، ایک تو فرمایا کہ فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد پھر ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کی حقیقت کو کھو دیا، نماز کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا کام کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بس دو، اب دیکھنے میں تو یہ دو ہی باتیں ہیں، نماز کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے نمازیں پڑھتے ہوں، بڑے سجدے کرتے ہوں، لیکن ان نمازوں کا اثر ان کی معاشرتی اور عملی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا، تو نماز کی حقیقت کو کھو دیا۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کی حقیقت سے، اس کے مقصد سے غافل ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں مسلین، نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن مقصد سے غافل ہیں۔ غافل ہیں الذین هم یراؤون، پھر ریاکاری بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان کر دی کہ نماز کو ضائع کرنے والے بھی ہیں اور پھر خواہشات کی پیروی کرنے والے بھی ہیں۔ اب وہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو یا تو وہ نمازوں کو ضائع کرنے کا نتیجہ ہے، نماز کی طرف توجہ کریں گے تو پھر خواہشات بھی کنٹرول میں آئیں گی، ان کو اللہ کے حکم کا اندازہ بھی ہوگا کہ جس طرح نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اب مومن کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یعنی ایک تو وہ لوگ کہ جو نماز انبیاء علیہ السلام کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آئے، تابعین کے بعد آئے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، ناخلف لوگ، یہ جانشینی کا حق نہیں رکھتے تھے، یہ ناخلف لوگ تھے، نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی۔ اب جو مومن کی زندگی جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ 18ویں پارے کا آغاز یعنی سورۃ المومنون کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے مومنین کا ذکر کیا، ان کی کامیابی اور کامرانی کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ یہ درجہ نماز میں، نماز کو ایمان میں، اسلام میں اور دین میں حاصل ہے سب سے پہلے نمبر پر۔ شہادت کے بعد رسول اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ اب اسی صورت میں ہی سورۃ المومنون میں یہ بھی فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نماز کی نگہداشت سے غافل نہیں ہوتے، یہ ایمان والے۔ اب یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا آپ کہہ دیجئے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اب جھکنے کا سب سے پہلا ثبوت
اور اس کا مظہر، اس کا اظہار وہ نماز سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اللہ کا فرمانبردار بن گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مومن ہو گیا ہوں، اور اس کا سب سے پہلے اظہار کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اب جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ کر نماز پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس نے جو دعویٰ کیا، جو اعلان کیا، اس نے اس کو پورا کیا ہے۔ اس لیے سچے مومن کی جو نشانی قرآن پاک نے بیان کی ہے اس میں نماز ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان، حقیقی ایمان اور سچے جو مومن ہیں ان کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں، آیات کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو ان کو دیا اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سورۃ حج میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے یہ فرمایا، اب اس میں رکوع اور سجدے کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو آپ رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر نماز کو اس انداز میں بیان کیا رکوع اور سجود کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا واعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور پھر وفعلوا الخیر، اور زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی جو نوافل ہیں، اضافی ہیں، تطوع ہیں، وہ تم نے اس کو بھی بجا لانا ہے، خیر کے کاموں میں بھی تم نے شریک ہونا ہے۔ یہ نماز ہے کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ جو توبہ کر لے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، تو فرمایا کہ فاخوانکم فی الدین، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو گویا کہ نماز اس بات کا ثبوت ہے، علامت ہے، دلیل ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر میں اور ایمان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کفر اور اسلام میں، یعنی ایک شخص مومن ہے اور ایک شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، ان دونوں میں فرق کیا چیز کرے گی؟ وہ نماز فرق کرے گی، اس لیے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے نا، تو 5 وقت جب نماز ایک مومن اٹھ کر پڑھے گا تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ مومن ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، 2 باتوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سے اعمال بہتر ہیں، یعنی کون سا عمل، کون سا کام بہتر ہے، افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی میقاتہا، کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ افضل عمل ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یہ دوسرا عمل آپ نے فرمایا۔ پہلا فرمایا نماز افضل عمل، اور نماز اپنے وقت پر، یعنی اس طرح نہیں کہ دیکھا بیٹھے رہے دیکھا کہ اب وقت جا رہا ہے اور پھر فٹافٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی سمجھ نہیں کہ وہ وقت کون سا ہے، آیا کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، نہیں ہوا، کیا حالت ہے، اور اس غفلت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے مرغا جون سا ہے وہ ٹھنگے مارتا ہے، زمین کی طرف منہ کر کے جیسے دانہ چگتا ہے نا، بس وہ انداز۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اصل نماز کیا ہے؟ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا، اس سے مومن کا جسے شوق کہتے ہیں، جذبہ کہتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن بھی پڑھیے تو قرآن میں جہاں پر عبادات کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی معاملات کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ جہاں خالق کی عبادت ہے وہاں مخلوق کے ساتھ کیا رویہ، اس کا بھی ساتھ فوری طور پر اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ جیسے ما سالککم فی سقر، سورۃ المدثر میں فرمایا کہ جو جہنمی ان سے پوچھیں گے جنتی بھئی تم کس وجہ سے تم جہنم میں آئے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب دیکھیے نماز کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس نماز ہی جہنم میں جانے کا باعث بنتی ہے، بیان فرما دیا کہ نماز کے علاوہ بھی ایسے کام ہیں کہ جس سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں ہم کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دین کا مذاق اور تمسخر اڑانے والوں کے ساتھ ہم دین کا تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز، یعنی انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ کے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے تمام اچھے اعمال کا ذکر کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر کیا اور پھر تقریباً سارے اچھے کاموں کا ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا، اب یہ توجہ طلب ہے، ذرا اس پر آپ غور کیجئے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مگر قیامت کے دن وہ صرف اپنی عقل کے مطابق بدلہ پائے گا۔ یعنی یہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اندھا دھند نماز، جیسے فائرنگ ہوتی ہے آج کل مسجدوں میں جائیں نا، اب وہ فائرنگ ہو رہی ہے، وہ جو مصلی پہ کھڑا ہے امام، نہ اس کی سمجھ آتی ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور بس ایسے اٹھا کر تراویح کو ختم کر دیا۔ بالکل یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کم کر لیں، اگر آپ پر اتنا بوجھ ہے عوام پر کہ سمجھتے ہیں کہ ہم 20 نہیں پڑھ سکتے، ہم 8 نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک عبادت ہے اور پسندیدہ عبادت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے اہتمام کریں، تھوڑی عبادت کر لیں۔ امام اگر سامنے آگے کھڑا ہے تو وہ اتنا قرآن پڑھے جتنا وہ ورتل القرآن ترتیلا، جو قرآن پاک نے کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر مزہ لے لے کر پڑھو قرآن کو۔ علمان والحفیظ، خدا گواہ دل روتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اتنا شعوری سمجھ نہیں ہم لوگوں کو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سنا کیا رہے ہیں لوگوں کو۔ یا تو پھر وہ طریقہ اختیار کر لیجیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر رات آدھی، نصف رات تک، نصف شب تک تراویح وہ پڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کا درس بھی ہوتا ہے، ترجمہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جو آگے تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگ آرام سے سکون سے 2-3 گھنٹے لگاتے ہیں، آرام سے اپنا تسلی سے پڑھا۔ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے۔ یا تو پھر وہ اختیار کر لو، 20 تراویح ہیں تو پھر تسلی کے ساتھ وقت لگاؤ۔ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نام اعمال میں اور سیاہیاں لکھوانے کے مترادف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ عقل کے مطابق، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے پاک صاف ستھرے مال سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو اچھے صاف ستھرے مال سے کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں، حج کے مقصد سے، فلسفے سے واقف ہوں، عمرہ سے واقف ہوں، اسی طرح باقی جو اعمال خیر ہیں، اچھے عمل ہیں، ان کی کنہ و حقیقت، ان کے فلسفہ سے آپ کو پتہ ہو، مقصد و غرض و غایت کا پتہ ہو آپ کو،
تو یہ ہے در حقیقت جسے رسول اللہ نے بیان فرمایا، گویا کہ یہاں پر یہ بتا دیا کہ تعداد نہیں، مقدار، تعداد نہیں کہ بھئی کتنی رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور آپ نے رمضان میں 27ویں شب تک قرآن پاک آپ نے ختم کر لیا، یا آپ نے 3 راتوں میں قرآن پاک مکمل کر دیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو عقل کی بات کی نا، الا بقدر عقلہ، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، وما یجزا یوم القیامہ الا بقدر عقلہ، کہ اس شخص کو نہیں جزا دی جائے گی قیامت کے دن مگر اس کی عقل کے مطابق۔ یہاں عقل سے مراد یہی ہے نا، سمجھ، فہم۔ آپ دیکھیے یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، یہ حدیثیں تو کبھی ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمیں بتائی اور سنائی جاتی ہیں یہ حدیثیں۔ اس چیز پر فوکس کیجئے کہ رمضان میں اگر آپ نے تھوڑا سا قرآن سمجھ کر اور بڑی گہرائی کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، آپ یقین کیجئے کہ اس سے کہیں زیادہ ثواب ہوگا جو نا سمجھی میں اور آپ دھڑا دھڑ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عالم آدمی ہر وقت نماز میں رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے ہر وقت نماز میں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد اس کے دل پر اور اس کی زبان پر رہتی ہے، اس لیے جو عالم ہوتا ہے، دین کا علم رکھنے والا، وہ ہر وقت نماز میں رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عالم تو رہتا نماز میں۔ یہ جیسے ہمارے ہاں اس طرح کے تصورات ہیں کہ ہم تو رہتے ہی نماز میں ہیں تو ہمیں اس طرح سجدہ اور رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے زیادہ تو رسول اللہ نماز میں رہتے تھے، اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے صلحاء رہتے تھے، لیکن انہوں نے تو کبھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو نماز یہ فرض ہے، ہر صورت میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو نصیحت کیجیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ جلد ہی فتوحات ہوں گی، اس میں تمہارا حصہ وہی ہے جو تم اپنے پیٹ میں رکھ لو یا اپنے جسم پر ڈال لو، اور جان لو کہ جس نے 5 نمازیں ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری میں صبح کرتا ہے اور اللہ کی ذمہ داری میں شام کرتا ہے، اور تم کسی اللہ کے بندے کو قتل نہ کرنا ورنہ اللہ اپنی ذمہ داری کو توڑ دے گا۔ اب دیکھیے نماز 5 وقت پڑھی تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے، لیکن جیسے ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی قتل کرنا، کہا کہ اللہ کی ذمہ داری اٹھ جائے گی اور اللہ تم کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، اب یہ دیکھیے باقاعدہ یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہم تقریباً تعداد میں 300 تھے، ایک نہایت سخت رات تھی، اور پھر اوپر کی جانب ابو سفیان اور ان کی فوج بھی تھی، اور نیچے کی جانب بنو قریظہ تھے، جن کی طرف سے ہم اپنے بال بچوں کو بالکل غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ بے حد شدید سردی تھی، اس کے بعد تیز ہوا چلنے لگی جس میں کڑک چمک تھی، پتھر اڑ اڑ کر گر رہے تھے، اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ کوئی چیز سجھائی نہ دیتی تھی۔ یہ غزوہ خندق ہے جو مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا، اور کئی دن تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ خندق کے پار مشرکین کے پڑاؤ کی طرف جاؤ اور ان کی خبر لاؤ کہ وہ واپس جانے کی باتیں کر رہے ہیں یا ابھی رہنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا اور سردی بھی مجھ کو بہت لگتی تھی، مگر رسول اللہ کا حکم پا کر اٹھا، آپ نے میرے لیے حفاظت کی دعا فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے صاف دل لوگ تھے یہ صحابہ، کہ جو ایک فطری بات ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ مجھے ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی تھی اور میں ڈرتا بھی تھا، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو آپ نے میری حفاظت کی دعا کی اور مجھے روانہ کیا، اور ابو سفیان کی فوج میں گھوم پھر کر میں خبر لایا، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ الرحیل الرحیل، کہ بس چلو، اب واپس چلو۔ میں رسول اللہ کے پاس پہنچا تو آپ چادر اوڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے۔ اب
حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تم ہرگز کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ ابو رمسا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیرا، ایک شخص جو شروع سے نماز میں شریک تھا فوراً پھر نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سنت پڑھنے کے لیے۔ عمر فاروق کود کر اس شخص کے پاس پہنچے دوڑ کر، اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا بیٹھو، اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں میں فصل نہیں ہوتا تھا، فرق نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک نماز ختم کی فوراً دوسری نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اوپر اٹھائی، نگاہیں اوپر اٹھائی، فرمایا اے ابن خطاب، اللہ نے تمہارے ذریعے سے حق ثواب تک پہنچایا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی تو فرق تو کیجئے نا کہ یہ آپ نے فرض پڑھ لیے، ہاں اب تھوڑا سا وقفہ ہو گیا، آپ اپنے اوپر ایک کیفیت کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دوسری جو عبادت آپ نے کرنی ہے وہ آپ بجا لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے، فرائض کی نگہداشت کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ تم اللہ کے پاس اس کی سب سے محبوب چیز جو لے کے جا سکتی ہو وہ اس کی یاد ہے۔ یعنی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے، اور فرائض کا خیال کرنا فرمایا یہ جہاد ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور آخری بات کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے اللہ کی یاد کہ جو تم اللہ کے پاس جب جاؤ گی تو اللہ کی سب سے محبوب چیز یہی ہوگی جو تمہارے پاس ہوگی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔